میں آپ کے لیے لائی ہوں بکھرے آم کی اگلی جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ سیرش کی ماں بہت روتی ہے اور اسے روتا دیکھ کر سیرش کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ ایک دن ہے ان کے لیے اور میں یہ ایک دن کو 29 دن کے برابر کر دوں گی۔ پاس بیٹھا سیرش کا باپ کہتا ہے کہ بس کر دو تم، اگر میں نے یہ معاملہ دیکھا ہوتا تو بات یہاں تک نہ آتی۔ جس پر سیرش کہتی ہے کہ وہ سارم سے شادی کرنا چاہتی ہے، جس پر اس کا باپ کہتا ہے کہ شاید رومی سارم سے شادی نہ کرنا چاہتی ہو۔ تو سیرش کی ماں بھی رومی کے خلاف بولتی ہے، لیکن اس کا شوہر یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ادھر آہل گھر آتا ہے اور عارف شانزے کو مٹھائی دیتا ہے، جس پہ شانزی کہتی ہے کہ بھائی ہو تو ایسا، یہاں بہن پر الزام لگ رہے ہیں اور بھائی مٹھائی لے کر آ رہا ہے۔ جس پر رومی کا بھائی کہتا ہے کہ میری بہن بے قصور تھی، اور شانزی جب خرچے کی بات کرتی ہے تو رومی کہتی ہے کہ مجھے کچھ دن دے، میں اپنا بوجھ خود اٹھا لوں گی، آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ ادھر سارم کا باپ رومی کی تعریف کرتا ہے اور سارم اور ماہم کو معاف کر دینے کا بھی بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم دونوں اس سے دوبارہ رابطہ مت کرنا، اور اس کا باپ مشورہ دیتا ہے کہ فی الحال ہمیں رابطہ نہ کرنا چاہیے تو بہتر ہے۔ ادھر شانزی رومی کو کہتی ہے کہ ایان کے کمرے میں تم رہو گی، جس پر وہ کہتی ہے کہ امی ڈسٹرب ہو جاتی اس لیے میں وہاں رہ رہی ہوں۔ جس پر شانزی کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کا حق کسی اور کو ہو، تم اپنا بندوبست کہیں اور کر لو۔ جس پر رومی کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ رومی اداس ہو کر وہاں سیڑھیوں میں ہی بیٹھ جاتی ہے اور اگلی صبح رومی کرسی پر سو رہی ہوتی ہے کہ اس کی ماں آتی ہے، رومی کو آواز دیتی ہے اور رومی ایک دم سے چونک جاتی ہے، اور جب اس کی ماں پریشانی کی وجہ پوچھتی ہے تو رومی بہانہ بنا دیتی ہے کہ میں رات سوئی نہیں ہوں، آپ کے ساتھ سوتی ہوں تو سکون میں آ جاتی ہوں۔ اس بات پر اس کی ماں راضی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ ہی سونا، اور رومی جاب کرنے کی بھی اجازت کہتی ہیں کہ مجھے اجازت چاہیے، آپ بھائی سے بات کرنا، کیونکہ بھائی میری بات تو سنے گے نہیں، میں اس لیے جاب کرنا چاہتی ہوں کہ تاکہ میرا دھیان کہیں اور لگ جائے۔ اور رومی کی ماں جب بات پوچھتی ہے تو رومی کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ گھر میں کوئی مسئلہ ہو میری وجہ سے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہارا گھر ہے، اور رومی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میرے جب سے تابش کی ڈیتھ ہوئی ہے میرے اوپر زمین بہت تنگ ہونے لگی ہے، اور میں اب کمزور نہیں ہوں، اور میں جاب کی بات کر کے وہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اگلے دن سب بیٹھے ہوتے ہیں کہ شانزے کو رومی کا بھائی ڈانٹ دیتا ہے، اور رومی یہ دیکھ کر اپنے بھائی کو منع کرتی ہے، جس پہ شانزے رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، اور شانزی سوچتی ہے کہ اس کے بچے اب ہوں گے تو میں سنبھالوں گی۔ ادھر سیرش کی ماں باپ آہل سے ملنے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اے سی کے بغیر، اور سیرش کہتی ہے کہ وہ اے سی کے بغیر کیسے سوتا ہوگا، اور سیرش چال چلتی ہے کہ میں 6 مہینے کے اندر آہل کو اپنے ساتھ اتنا اٹیچ کر لوں کہ وہ رومی کو تنگ کرے گا اور وہ یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ ادھر رومی جب گھر واپس آتی ہے تو اس کی ماں دیر سے آنے کی وجہ پوچھتی ہے، جس پر وہ کہتی ہے کہ رش بہت تھا، انٹرویو کی لائن لگی ہوئی تھی، اور کہتی ہے کہ میں نے تابش بھائی کو بھیج دیا تھا، ان کی تابش کے بعد میری زندگی بہت تنگ ہو رہی ہے۔ اس کی ماں اس کو حوصلہ دیتی ہے۔ ادھر رومی کورٹ میں بچے کو ملوانے کے لیے لے کر آتی ہے، عارف وکیل سے بات کرنے کے لیے چلا جاتا ہے اور سیرش کا باپ آہل کو اٹھا کر باہر چلا جاتا ہے۔ ادھر سیرش اور رومی آپس میں آمنے سامنے کھڑی ہوتی ہے، جس پر سیرش کو رومی کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ آپ کے اوقات سے زیادہ آپ کو عزت مل گئی تھی، اس لیے آپ کو راز نہیں آئی۔ جس پر رومی کہتی ہے کہ میں اب بھی اپنی اوقات میں ہوں، ڈرو اس وقت سے جب سب کے سامنے تمہاری اصلی چہرہ آئے گا۔ ادھر رومی گھر آتی ہے اور اس کی ماں پوچھتی ہے کہ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، جس پر رومی سب کچھ کلیئر کر دیتی ہے، اور ادھر سیرش کی ماں روتی ہے اور سیرش ان کو حوصلہ دیتی ہے اور آہل کے لیے رومی اور کہتی ہے کہ آہل رومی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ رومی کو بد دعا دیتی ہے کہ تم بھی آہل کے لیے تڑپو جیسے میں تڑپ رہی ہوں، اور سیرش اپنی ماں کا ساتھ دیتی ہے کہ رومی نے ہمیں دھوکہ دیا اور وہ سالم سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اور یہ سن کر سیرش حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی ماں کہتی ہے کہ اگر سالم سے وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ کر لے۔ یہ سن کر سیرش بےتاب ہو جاتی ہے۔ ادھر رومی کی ماں کھانا کھانے کے لیے اسے پوچھتی ہے لیکن رومی کہتی ہے کہ مجھے آہل کے ڈائپر لینے کے لیے باہر جانا ہے، جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ ادھر رومی آہل کی چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اچانک سالم اس کو دیکھ کر اس کے پاس آ جاتا ہے اور رومی سے حال پوچھتے ہیں، وہ اور اپولوجائز بھی کرتا ہے، لیکن رومی کہتی ہے کہ میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ اس کی ماں اگلے اتوار جو ہے وہ سالم کو دعوت دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میرے گھر آنا، یہ باتیں بیٹھ کر کریں گے۔ رومی کو گھر آ کر بہت غصہ آتا ہے، وہ غصہ آہل پر اٹھاتی ہے، جس پر اس کی ماں اسے سمجھاتی ہے اور رومی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ سیرش کا پتہ چل گیا نا کہ سالم ادھر آتا ہے تو وہ مجھے بہت طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔
اچانک سیرش عریشہ کے گھر آتی ہے اور کیس کے بارے میں پوچھتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ صدیقی انکل نے ان کا کیس لڑا، جس پر عریشہ لاتعلقی کا اظہار کرتی ہے۔ عریشہ سیرش کو یہ سب کچھ بھول جانے کو کہتی ہے، لیکن سیرش کہتی ہے کہ میں جو ہے وہ سارم کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتی ہوں۔ ادھر سارم کے گھر آتا ہے اور کہتی ہے کہ میں سارم کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لوں گی، اور ادھر سارم ان کے گھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری کبھی اتنی بری اٹینشن نہیں تھی اس معاملے میں، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس بات کا اتنا گہرا اثر پڑے گا۔ رومی کی ماں کہتی ہے کہ سیرش نے جتنے الزام لگے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے تم ہو، اور رومی تم سے بد دل ہو گئی، جس پر سارم کہتا ہے کہ میں رومی سے ملنا چاہتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے دل سے معاف کرے۔ اب کیا ہوگا؟ کیا رومی سارم کو معاف کر دے گی؟ کیا سارم اپنی محبت کو اپنے دل میں دبا کے رکھے گا؟ کیا سارم جو سیرش میں آپ کے لیے لائی ہوں بکھریم کی اگلی کے جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ ہمیں سیرش کی ماں بہت روتی ہے اور اسے روتا دیکھ کر سیرش کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ ایک دن ہے ان کے لیے اور میں یہ ایک دن کو 29 دن کے برابر کر دوں گی۔ پاس بیٹھا سیرش کا باپ کہتا ہے کہ بس کر دو تم، اگر میں نے یہ معاملات دیکھا ہوتا تو بات یہاں تک نہ آتی، جس پر سیرش کہتی ہے کہ وہ سارم سے شادی کرنا چاہتی ہے، جس پر اس کا باپ کہتا ہے کہ شاید رومی سارم سے شادی نہ کرنا چاہتی ہو، تو سیرش کی ماں بھی رومی کے خلاف بولتی ہے، لیکن اس کا شوہر یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ادھر آہل گھر آتا ہے اور عارف شانزے کو مٹھائی دیتا ہے، جس پہ شانزے کہتی ہے کہ بھائی ہو تو ایسا، یہاں بہن پر الزام لگ رہے ہیں اور بھائی مٹھائی لے کر آ رہا ہے، جس پر رومی کا بھائی کہتا ہے کہ میری بہن بے قصور تھی، اور شانزے جب خرچے کی بات کرتی ہے تو رومی کہتی ہے کہ مجھے کچھ دن دے، میں اپنا بوجھ خود اٹھا لوں گی، آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ ادھر سارم کا باپ رومی کی تعریف کرتا ہے اور سارم اور ماہم کو معاف کر دینے کا بھی بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم دونوں اس سے دوبارہ رابطہ مت کرنا، اور اس کا باپ مشورہ دیتا ہے کہ فی الحال ہمیں رابطہ نہ کرنا چاہیے تو بہتر ہے۔ ادھر شانزے رومی کو کہتی ہے کہ ایان کے کمرے میں تم رہو گی، جس پر وہ کہتی ہے کہ امی ڈسٹرب ہو جاتی اس لیے میں وہاں رہ رہی ہوں، جس پر شانزے کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کا حق کسی اور کو ہو، تم اپنا بندوبست کہیں اور کر لو، جس پر رومی کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ رومی اداس ہو کر وہاں سیڑھیوں میں ہی بیٹھ جاتی ہے، اور اگلی صبح رومی کرسی پر سو رہی ہوتی ہے کہ اس کی ماں آتی ہے، رومی کو آواز دیتی ہے اور رومی ایک دم سے چونک جاتی ہے، اور جب اس کی ماں پریشانی کی وجہ پوچھتی ہے تو رومی بہانہ بنا دیتی ہے کہ میں رات سوئی نہیں ہوں، آپ کے ساتھ سوتی ہوں تو سکون میں آ جاتی ہوں۔ اس بات پر اس کی ماں راضی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ ہی سونا، اور رومی جاب کرنے کی بھی اجازت کہتی ہیں کہ مجھے اجازت چاہیے، آپ بھائی سے بات کرنا، کیونکہ بھائی میری بات تو سنے گے نہیں، میں اس لیے جاب کرنا چاہتی ہوں کہ تاکہ میرا دھیان کہیں اور لگ جائے۔ اور رومی کی ماں جب بات پوچھتی ہے تو رومی کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ گھر میں کوئی مسئلہ ہو میری وجہ سے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہارا گھر ہے، اور رومی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میرے جب سے تابش کی ڈیتھ ہوئی ہے میرے اوپر زمین بہت تنگ ہونے لگی ہے، اور میں اب کمزور نہیں ہوں، اور میں جاب کی بات کر کے وہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اگلے دن سب بیٹھے ہوتے ہیں کہ شانزے کو رومی کا بھائی ڈانٹ دیتا ہے، اور رومی یہ دیکھ کر اپنے بھائی کو منع کرتی ہے، جس پہ شانزے رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، اور شانزے سوچتی ہے کہ اس کے بچے اب ہوں گے تو میں سنبھالوں گی۔ ادھر سیرش کی ماں باپ آہل سے ملنے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اے سی کے بغیر، اور سیرش کہتی ہے کہ وہ اے سی کے بغیر کیسے سوتا ہوگا، اور سیرش چال چلتی ہے کہ میں 6 مہینے کے اندر آہل کو اپنے ساتھ اتنا اٹیچ کر لوں کہ وہ رومی کو تنگ کرے گا اور وہ یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ ادھر رومی جب گھر واپس آتی ہے تو اس کی ماں دیر سے آنے کی وجہ پوچھتی ہے، جس پر وہ کہتی ہے کہ رش بہت تھا، انٹرویو کی لائن لگی ہوئی تھی، اور کہتی ہے کہ میں نے تابش بھائی کو بھیج دیا تھا، ان کی تابش کے بعد میری زندگی بہت تنگ ہو رہی ہے۔ اس کی ماں اس کو حوصلہ دیتی ہے۔ ادھر رومی کورٹ میں بچے کو ملوانے کے لیے لے کر آتی ہے، عارف وکیل سے بات کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، اور سیرش کا باپ آہل کو اٹھا کر باہر چلا جاتا ہے۔ ادھر سیرش اور رومی آپس میں آمنے سامنے کھڑی ہوتی ہے، جس پر سیرش کو رومی کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ آپ کے اوقات سے زیادہ آپ کو عزت مل گئی تھی، اس لیے آپ کو راس نہیں آئی، جس پر رومی کہتی ہے کہ میں اب بھی اپنی اوقات میں ہوں، ڈرو اس وقت سے جب سب کے سامنے تمہاری اصلی چہرہ آئے گا۔ ادھر رومی گھر آتی ہے اور اس کی ماں پوچھتی ہے کہ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، جس پر رومی سب کچھ کلیئر کر دیتی ہے، اور ادھر سیرش کی ماں روتی ہے اور سیرش ان کو حوصلہ دیتی ہے، اور آہل کے لیے رومی اور کہتی ہے کہ آہل
رومی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ رومی کو بد دعا دیتی ہے کہ تم بھی آہل کے لیے تڑپو جیسے میں تڑپ رہی ہوں، اور سیرش اپنی ماں کا ساتھ دیتی ہے کہ رومی نے ہمیں دھوکہ دیا اور وہ سالم سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اور یہ سن کر سیرش حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی ماں کہتی ہے کہ اگر سالم سے وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ کر لے۔ یہ سن کر سیرش بے تاب ہو جاتی ہے۔ ادھر رومی کی ماں کھانا کھانے کے لیے اسے پوچھتی ہے وہ، لیکن رومی کہتی ہے کہ مجھے آہل کے ڈائپر لینے کے لیے باہر جانا ہے، جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ ادھر رومی آہل کی چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اچانک سالم اس کو دیکھ کر اس کے پاس آ جاتا ہے اور رومی سے حال پوچھتا ہے۔ وہ اور اپولوجائز بھی کرتا ہے، لیکن رومی کہتی ہے کہ میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ اس کی ماں اگلے اتوار جو ہے وہ سالم کو دعوت دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میرے گھر آنا، یہ باتیں بیٹھ کر کریں گے۔ رومی کو گھر آ کر بہت غصہ آتا ہے، وہ غصہ آہل پر اٹھاتی ہے، جس پر اس کی ماں اسے سمجھاتی ہے اور رومی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ سیرش کا پتہ چل گیا نا کہ سالم ادھر آتا ہے تو وہ مجھے بہت طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ اچانک سیرش عریشہ کے گھر آتی ہے اور کیس کے بارے میں پوچھتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ صدیقی انکل نے ان کا کیس لڑا، جس پر عریشہ لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے۔ عریشہ سیرش کو یہ سب کچھ بھول جانے کو کہتی ہے، لیکن سیرش کہتی ہے کہ میں جو ہے وہ سارم کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتی ہوں۔ ادھر سارم کے گھر آتا ہے اور کہتی ہے کہ میں سارم کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لوں گی، اور ادھر سارم ان کے گھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری کبھی اتنی بری اٹینشن نہیں تھی اس معاملے میں، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس بات کا اتنا گہرا اثر پڑے گا۔ رومی کی ماں کہتی ہے کہ سیرش نے جتنے الزام لگے نہیں ہیں اس کی وجہ سے تم ہو، اور رومی تم سے بد دل ہو گئی، جس پر سارم کہتا ہے کہ میں رومی سے ملنا چاہتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے دل سے معاف کرے۔ اب کیا ہوگا؟ کیا رومی سارم کو معاف کر دے گی؟ کیا سارم اپنی محبت کو اپنے دل میں دبا کے رکھے گا؟ کیا سارم جو سیرش میں آپ کے لیے لائی ہوں بکھریم کی اگلی جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ ہمیں سیرش کی ماں بہت روتی ہے اور اسے روتا دیکھ کر سیرش کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ ایک دن ہے ان کے لیے اور میں یہ ایک دن کو 29 دن کے برابر کر دوں گی۔ پاس بیٹھا سیرش کا باپ کہتا ہے کہ بس کر دو تم، اگر میں نے یہ معاملات دیکھا ہوتا تو بات یہاں تک نہ آتی، جس پر سیرش کہتی ہے کہ وہ سارم سے شادی کرنا چاہتی ہے، جس پر اس کا باپ کہتا ہے کہ شاید رومی سارم سے شادی نہ کرنا چاہتی ہو، تو سیرش کی ماں بھی رومی کے خلاف بولتی ہے، لیکن اس کا شوہر یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ادھر آہل گھر آتا ہے اور عارف شانزے کو مٹھائی دیتا ہے، جس پہ شانزے کہتی ہے کہ بھائی ہو تو ایسا، یہاں بہن پر الزام لگ رہے ہیں اور بھائی مٹھائی لے کر آ رہا ہے، جس پر رومی کا بھائی کہتا ہے کہ میری بہن بے قصور تھی، اور شانزے جب خرچے کی بات کرتی ہے تو رومی کہتی ہے کہ مجھے کچھ دن دے، میں اپنا بوجھ خود اٹھا لوں گی، آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ ادھر سارم کا باپ رومی کی تعریف کرتا ہے اور سارم اور ماہم کو معاف کر دینے کا بھی بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم دونوں اس سے دوبارہ رابطہ مت کرنا، اور اس کا باپ مشورہ دیتا ہے کہ فی الحال ہمیں رابطہ نہ کرنا چاہیے تو بہتر ہے۔ ادھر شانزے رومی کو کہتی ہے کہ ایان کے کمرے میں تم رہو گی، جس پر وہ کہتی ہے کہ امی ڈسٹرب ہو جاتی اس لیے میں وہاں رہ رہی ہوں، جس پر شانزے کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کا حق کسی اور کو ہو، تم اپنا بندوبست کہیں اور کر لو، جس پر رومی کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ رومی اداس ہو کر وہاں سیڑھیوں میں ہی بیٹھ جاتی ہے، اور اگلی صبح رومی کرسی پر سو رہی ہوتی ہے کہ اس کی ماں آتی ہے، رومی کو آواز دیتی ہے اور رومی ایک دم سے چونک جاتی ہے، اور جب اس کی ماں پریشانی کی وجہ پوچھتی ہے تو رومی بہانہ بنا دیتی ہے کہ میں رات سوئی نہیں ہوں، آپ کے ساتھ سوتی ہوں تو سکون میں آ جاتی ہوں۔ اس بات پر اس کی ماں راضی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ ہی سونا، اور رومی جاب کرنے کی بھی اجازت کہتی ہیں کہ مجھے اجازت چاہیے آپ بھائی سے بات کرنا، کیونکہ بھائی میری بات تو سنے گے نہیں، میں اس لیے جاب کرنا چاہتی ہوں کہ تاکہ میرا دھیان کہیں اور لگ جائے۔ اور رومی کی ماں جب بات پوچھتی ہے تو رومی کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ گھر میں کوئی مسئلہ ہو میری وجہ سے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہارا گھر ہے، اور رومی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میرے جب سے تابش کی ڈیتھ ہوئی ہے میرے اوپر زمین بہت تنگ ہونے لگی ہے، اور میں اب کمزور نہیں ہوں، اور میں جاب کی بات کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اگلے دن سب بیٹھے ہوتے ہیں کہ شانزے کو رومی کا بھائی ڈانٹ دیتا ہے، اور رومی یہ دیکھ کر اپنے بھائی کو منع کرتی ہے، جس پہ شانزے رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں
میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور شازی سوچتی ہے کہ اس کے بچے اب ہوں گے تو میں سنبھالوں گی۔ ادھر سیرش کی ماں باپ آہل سے ملنے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اے سی کے بغیر، اور سیرش کہتی ہے کہ وہ اے سی کے بغیر کیسے سوتا ہوگا، اور سیرش چال چلتی ہے کہ میں 6 مہینے کے اندر آہل کو اپنے ساتھ اتنا اٹیچ کر لوں کہ وہ رومی کو تنگ کرے گا اور وہ یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ ادھر رومی جب گھر واپس آتی ہے تو اس کی ماں دیر سے آنے کی وجہ پوچھتی ہے، جس پر وہ کہتی ہے کہ رش بہت تھا، انٹرویو کی لائن لگی ہوئی تھی، اور کہتی ہے کہ میں نے تابش بھائی کو بھیج دیا تھا، ان کی تابش کے بعد میری زندگی بہت تنگ ہو رہی ہے۔ اس کی ماں اس کو حوصلہ دیتی ہے۔ ادھر رومی کورٹ میں بچے کو ملوانے کے لیے لے کر آتی ہے۔ عارف وکیل سے بات کرنے کے لیے چلا جاتا ہے اور سیرش کا باپ آہل کو اٹھا کر باہر چلا جاتا ہے۔ ادھر سیرش اور رومی آپس میں آمنے سامنے کھڑی ہوتی ہے، جس پر سیرش کو رومی کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ آپ کے اوقات سے زیادہ آپ کو عزت مل گئی تھی، اسی لیے آپ کو راس نہیں آئی، جس پر رومی کہتی ہے کہ میں اب بھی اپنی اوقات میں ہوں، ڈرو اس وقت سے جب سب کے سامنے تمہاری اصلی چہرہ آئے گا۔ ادھر رومی گھر آتی ہے اور اس کی ماں پوچھتی ہے کہ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، جس پر رومی سب کچھ کلیئر کر دیتی ہے، اور ادھر سیرش کی ماں روتی ہے اور سیرش ان کو حوصلہ دیتی ہے اور آہل کے لیے رومی اور کہتی ہے کہ آہل رومی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ رومی کو بد دعا دیتی ہے کہ تم بھی آہل کے لیے تڑپو جیسے میں تڑپ رہی ہوں، اور سیرش اپنی ماں کا ساتھ دیتی ہے کہ رومی نے ہمیں دھوکہ دیا اور وہ سالم سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور یہ سن کر سیرش حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی ماں کہتی ہے کہ اگر سالم سے وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ کر لے۔ یہ سن کر سیرش بےتاب ہو جاتی ہے۔ ادھر رومی کی ماں کھانا کھانے کے لیے اسے پوچھتی ہے لیکن رومی کہتی ہے کہ مجھے آہل کے ڈائپر لینے کے لیے باہر جانا ہے، جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ ادھر رومی آہل کی چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اچانک سالم اس کو دیکھ کر اس کے پاس آ جاتا ہے اور رومی سے حال پوچھتے ہیں، وہ اور اپولوجائز بھی کرتا ہے، لیکن رومی کہتی ہے کہ میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ اس کی ماں اگلے اتوار جو ہے وہ سالم کو دعوت دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میرے گھر آنا، یہ باتیں بیٹھ کر کریں گے۔ رومی کو گھر آ کر بہت غصہ آتا ہے، وہ غصہ آہل پر اٹھاتی ہے، جس پر اس کی ماں اسے سمجھاتی ہے اور رومی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ سیرش کا پتہ چل گیا نا کہ سالم ادھر آتا ہے تو وہ مجھے بہت طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ اچانک سیرش عریشہ کے گھر آتی ہے اور کیس کے بارے میں پوچھتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ صدیقی انکل نے ان کا کیس لڑا، جس پر عریشہ لاتعلقی کا اظہار کرتی ہے۔ عریشہ سیرش کو یہ سب کچھ بھول جانے کو کہتی ہے، لیکن سیرش کہتی ہے کہ میں جو ہے وہ سالم کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتی ہوں۔ ادھر سالم کے گھر آتا ہے اور کہتی ہے کہ میں سالم کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لوں گی، اور ادھر سالم ان کے گھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری کبھی اتنی بری اٹینشن نہیں تھی اس معاملے میں، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس بات کا اتنا گہرا اثر پڑے گا۔ رومی کی ماں کہتی ہے کہ سیرش نے جتنے الزام لگے نہیں ہیں اس کی وجہ سے تم ہو، اور رومی تم سے بد دل ہو گئی، جس پر سالم کہتا ہے کہ میں رومی سے ملنا چاہتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے دل سے معاف کرے۔ اب کیا ہوگا؟ کیا رومی سالم کو معاف کر دے گی؟ کیا سالم اپنی محبت کو اپنے دل میں دبا کے رکھے گا؟ کیا سالم جو سیرش میں آپ کے لیے لائی ہوں بکھریم کی اگلی کے جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ ہمیں سیرش کی ماں بہت روتی ہے اور اسے روتا دیکھ کر سیرش کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ ایک دن ہے ان کے لیے اور میں یہ ایک دن کو 29 دن کے برابر کر دوں گی۔ پاس بیٹھا سیرش کا باپ کہتا ہے کہ بس کر دو تم، اگر میں نے یہ معاملات دیکھا ہوتا تو بات یہاں تک نہ آتی، جس پر سیرش کہتی ہے کہ وہ سالم سے شادی کرنا چاہتی ہے، جس پر اس کا باپ کہتا ہے کہ شاید رومی سالم سے شادی نہ کرنا چاہتی ہو، تو سیرش کی ماں بھی رومی کے خلاف بولتی ہے، لیکن اس کا شوہر یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ادھر آہل گھر آتا ہے اور عارف شانزے کو مٹھائی دیتا ہے، جس پہ شانزے کہتی ہے کہ بھائی ہو تو ایسا، یہاں بہن پر الزام لگ رہے ہیں اور بھائی مٹھائی لے کر آ رہا ہے، جس پر رومی کا بھائی کہتا ہے کہ میری بہن بے قصور تھی، اور شانزے جب خرچے کی بات کرتی ہے تو رومی کہتی ہے کہ مجھے کچھ دن دے، میں اپنا بوجھ خود اٹھا لوں گی، آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ ادھر سالم کا باپ رومی کی تعریف کرتا ہے اور سالم اور ماہم کو معاف کر دینے کا بھی بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم دونوں اس سے دوبارہ رابطہ مت کرنا، اور اس کا باپ مشورہ دیتا ہے کہ فی الحال ہمیں رابطہ نہ کرنا چاہیے تو بہتر ہے۔ ادھر شانزے رومی کو کہتی ہے کہ ایان کے کمرے میں تم رہو گی، جس پر وہ کہتی ہے کہ امی ڈسٹرب ہو جاتی اس لیے میں وہاں رہ رہی ہوں، جس پر شانزے کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کا حق کسی اور کو ہو، تم اپنا بندوبست کہیں اور کر لو، جس پر رومی کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ رومی اداس ہو کر وہاں
सीढ़ियों में ही बैठ जाती है। और अगली सुबह रूमी कुर्सी पर सो रही होती है कि इसकी माँ आती है, रूमी को आवाज़ देती है और रूमी एकदम से चौंक जाती है। और जब उसकी माँ परेशानी की वजह पूछती है तो रूमी बहाना बना देती है कि मैं रात सोई नहीं हूँ, आपके साथ सोती हूँ तो सुकून में आ जाती हूँ। इस बात पर इसकी माँ राज़ी हो जाती है और कहती है कि तुम मेरे साथ ही सोना। और रूमी जॉब करने की भी इजाज़त कहती हैं कि मुझे इजाज़त चाहिए, आप भाई से बात करना, क्योंकि भाई मेरी बात तो सुनेगी नहीं। मैं इसलिए जॉब करना चाहती हूँ कि ताकि मेरा ध्यान कहीं और लग जाए। और रूमी की माँ जब बात पूछती है तो रूमी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि घर में कोई मसला हो मेरी वजह से। इसकी माँ कहती है कि तुम्हारा घर है। और रूमी अपनी माँ से कहती है कि मेरे जब से ताबिश की डेथ हुई है मेरे ऊपर ज़मीन बहुत तंग होने लगी है और मैं अब कमज़ोर नहीं हूँ। और मैं जॉब की बात करके वहाँ से चली जाती हूँ। अगले दिन सब बैठे होते हैं कि शामज़ी को रूमी का भाई डांट देता है और रूमी ये देखकर अपने भाई को मना करती है, जिस पर शामज़ी रोने लग जाती है और कहती है कि मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है। और शामज़ी सोचती है कि इसके बच्चे अब होंगे तो मैं संभालूंगी। इधर सैरिश की माँ बाप आहिल से मिलने के लिए बेताब हो जाती हैं और कहते हैं कि वो एसी के बगैर, और सैरिश कहती है कि वो एसी के बगैर कैसे सोता होगा। और सैरिश चाल चलती है कि मैं 6 महीने के अंदर आहिल को अपने साथ इतना अटैच कर लूँ कि वो रोमी को तंग करेगा और वो यहाँ नहीं रहना चाहता। इधर रूमी जब घर वापस आती है तो इसकी माँ देर से आने की वजह पूछती है, जिस पर वो कहती है कि रश बहुत था, इंटरव्यू की लाइन लगी हुई थी। और कहती है कि मैंने ताबिश भाई को भेज दिया था, उनकी ताबिश के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत तंग हो रही है। इसकी माँ इसको हौसला देती है। इधर रूमी कोर्ट में बच्चे को मिलवाने के लिए लेकर आती है। आरिफ वकील से बात करने के लिए चला जाता है और सैरिश का बाप आहिल को उठाकर बाहर चला जाता है। इधर सैरिश और रूमी आपस में आमने सामने खड़ी होती है, जिस पर सैरिश को रूमी कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपकी औकात से ज़्यादा आपको इज्जत मिल गई थी, इसीलिए आपको रास नहीं आई। जिस पर रूमी कहती है कि मैं अब भी अपनी औकात में हूँ, डरो इस वक्त से जब सबके सामने तुम्हारी असली चेहरा आएगा। इधर रूमी घर आती है और इसकी माँ पूछती है कि कोई परेशानी तो नहीं हुई, जिस पर रूमी सब कुछ क्लियर कर देती है। और इधर सैरिश की माँ रोती है और सैरिश उनको हौसला देती है और आहिल के लिए रूमी और कहती है कि आहिल रूमी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। रूमी को बद्दुआ देती है कि तुम भी आहिल के लिए तड़पो जैसे मैं तड़प रही हूँ। और सैरिश अपनी माँ का साथ देती है कि रूमी ने हमें धोखा दिया और वो सालिम से शादी करना चाहती थी। और ये सुनकर सैरिश हैरान हो जाती है और कहती है कि उसकी माँ कहती है कि अगर सालिम से वो शादी करना चाहती है तो वो कर ले। ये सुनकर सैरिश बेताब हो जाती है। इधर रूमी की माँ खाना खाने के लिए उसे पूछती है वो, लेकिन रूमी कहती है कि मुझे आहिल के डायपर लेने के लिए बाहर जाना है, जिस पर इसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। इधर रूमी आहिल की चीज़ें देख रही होती है कि अचानक सालिम इसको देख कर इसके पास आ जाता है और रूमी से हाल पूछते हैं। वो और अपोलोजाइज़ भी करता है, लेकिन रूमी कहती है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। इसकी माँ अगले इतवार जो है वो सालिम को दावत देती है और कहती है कि तुम मेरे घर आना, ये बातें बैठ कर करेंगे। रूमी को घर आकर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्सा आहिल पर उतारती है, जिस पर इसकी माँ इसे समझाती है। और रूमी अपनी माँ से कहती है कि सैरिश का पता चल गया ना कि सारिम इधर आता है तो वो हम मुझे बहुत तरह तरह की बातें बनाएंगे। अचानक सैरिश अरीशा के घर आती है और केस के बारे में पूछती है कि तुम्हें पता है कि सदीकी अंकल ने उनका केस लड़ा, जिस पर अरीशा लाताल्लुकी का इजहार करती है। अरीशा सैरिश को ये सब कुछ भूल जाने को कहती है, लेकिन सैरिश कहती है कि मैं जो है वो सारिम को अपने साथ अटैच करना चाहती हूँ। इधर सारिम के घर आता है और कहती है कि मैं सारिम को अपने साथ अटैच कर लूँगी। और इधर सारिम इनके घर आता है और कहता है कि मेरी कभी इतनी बुरी अटेंशन नहीं थी इस मामले में, मुझे नहीं पता था कि इस बात का इतना गहरा असर पड़ेगा। रूमी की माँ कहती है कि सैरिश ने जितने इल्ज़ाम लगाए लगे नहीं हैं, इसकी वजह से तुम हो और रूमी तुमसे बददिल हो गई। जिस पर सारिम कहता है कि मैं रूमी से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो मुझे दिल से माफ़ करे। अब क्या होगा, क्या रूमी सारिम को माफ़ कर देगी? क्या सारिम अपनी मोहब्बत को अपने दिल में दबा के रखेगा? क्या सारिम जो सैरिश मैं आपके लिए लाई हूँ बिखरेम की अगली के जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। हमें सैरिश की माँ बहुत रोती है और उसे रोता देखकर सैरिश को गुस्सा आता है और वो कहती है कि एक दिन है उनके लिए और मैं ये एक दिन को 29 दिन के बराबर कर दूंगी। पास बैठा सैरिश का बाप कहता है कि बस कर दो तुम, अगर मैंने ये मामला देखा होता तो बात यहाँ तक ना आती। जिस पर सैरिश कहती है कि वो सैरिम से शादी करना चाहती है,
جس پر اس کا باپ کہتا ہے کہ شاید رومی سارم سے شادی نہ کرنا چاہتی ہو۔ تو سیرش کی ماں بھی رومی کے خلاف بولتی ہے، لیکن اس کا شوہر یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ادھر آہل گھر آتا ہے اور عارف شانزی کو مٹھائی دیتا ہے، جس پہ شانزی کہتی ہے کہ بھائی ہو تو ایسا، یہاں بہن پر الزام لگ رہے ہیں اور بھائی مٹھائی لے کر آ رہا ہے، جس پر رومی کا بھائی کہتا ہے کہ میری بہن بے قصور تھی۔ اور شانزی جب خرچے کی بات کرتی ہے تو رومی کہتی ہے کہ مجھے کچھ دن دے، میں اپنا بوجھ خود اٹھا لوں گی، آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ ادھر سارم کا باپ رومی کی تعریف کرتا ہے اور سارم اور ماہم کو معاف کر دینے کا بھی بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم دونوں اس سے دوبارہ رابطہ مت کرنا۔ اور اس کا باپ مشورہ دیتا ہے کہ فی الحال ہمیں رابطہ نہ کرنا چاہیے تو بہتر ہے۔ ادھر شانزی رومی کو کہتی ہے کہ ایان کے کمرے میں تم رہو گی، جس پر وہ کہتی ہے کہ امی ڈسٹرب ہو جاتی اس لیے میں وہاں رہ رہی ہوں، جس پر شانزی کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کا حق کسی اور کو ہو، تم اپنا بندوبست کہیں اور کر لو، جس پر رومی کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ رومی اداس ہو کر وہاں سیڑھیوں میں ہی بیٹھ جاتی ہے اور اگلی صبح رومی کرسی پر سو رہی ہوتی ہے کہ اس کی ماں آتی ہے، رومی کو آواز دیتی ہے اور رومی ایک دم سے چونک جاتی ہے، اور جب اس کی ماں پریشانی کی وجہ پوچھتی ہے تو رومی بہانہ بنا دیتی ہے کہ میں رات سوئی نہیں ہوں، آپ کے ساتھ سوتی ہوں تو سکون میں آ جاتی ہوں۔ اس بات پر اس کی ماں راضی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ ہی سونا، اور رومی جاب کرنے کی بھی اجازت کہتی ہیں کہ مجھے اجازت چاہیے آپ بھائی سے بات کرنا، کیونکہ بھائی میری بات تو سنے گے نہیں، میں اس لیے جاب کرنا چاہتی ہوں کہ تاکہ میرا دھیان کہیں اور لگ جائے۔ اور رومی کی ماں جب بات پوچھتی ہے تو رومی کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ گھر میں کوئی مسئلہ ہو میری وجہ سے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہارا گھر ہے، اور رومی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میرے جب سے تابش کی ڈیتھ ہوئی ہے میرے اوپر زمین بہت تنگ ہونے لگی ہے، اور میں اب کمزور نہیں ہوں، اور میں جاب کی بات کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اگلے دن سب بیٹھے ہوتے ہیں کہ شانزی کو رومی کا بھائی ڈانٹ دیتا ہے، اور رومی یہ دیکھ کر اپنے بھائی کو منع کرتی ہے، جس پہ شانزی رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، اور شانزی سوچتی ہے کہ اس کے بچے اب ہوں گے تو میں سنبھالوں گی۔ ادھر سیرش کی ماں باپ آہل سے ملنے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اے سی کے بغیر، اور سیرش کہتی ہے کہ وہ اے سی کے بغیر کیسے سوتا ہوگا، اور سیرش چال چلتی ہے کہ میں 6 مہینے کے اندر آہل کو اپنے ساتھ اتنا اٹیچ کر لوں کہ وہ رومی کو تنگ کرے گا اور وہ یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ ادھر رومی جب گھر واپس آتی ہے تو اس کی ماں دیر سے آنے کی وجہ پوچھتی ہے، جس پر وہ کہتی ہے کہ رش بہت تھا، انٹرویو کی لائن لگی ہوئی تھی، اور کہتی ہے کہ میں نے تابش بھائی کو بھیج دیا تھا، ان کی تابش کے بعد میری زندگی بہت تنگ ہو رہی ہے۔ اس کی ماں اس کو حوصلہ دیتی ہے۔ ادھر رومی کورٹ میں بچے کو ملوانے کے لیے لے کر آتی ہے، عارف وکیل سے بات کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، اور سیرش کا باپ آہل کو اٹھا کر باہر چلا جاتا ہے۔ ادھر سیرش اور رومی آپس میں آمنے سامنے کھڑی ہوتی ہے، جس پر سیرش کو رومی کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ آپ کے اوقات سے زیادہ آپ کو عزت مل گئی تھی، اس لیے آپ کو راز نہیں آئی، جس پر رومی کہتی ہے کہ میں اب بھی اپنی اوقات میں ہوں، ڈرو اس وقت سے جب سب کے سامنے تمہاری اصلی چہرہ آئے گا۔ ادھر رومی گھر آتی ہے اور اس کی ماں پوچھتی ہے کہ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، جس پر رومی سب کچھ کلیئر کر دیتی ہے، اور ادھر سیرش کی ماں روتی ہے اور سیرش ان کو حوصلہ دیتی ہے، اور آہل کے لیے رومی اور کہتی ہے کہ رومی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، رومی کو بد دعا دیتی ہے کہ تم بھی آہل کے لیے تڑپو جیسے میں تڑپ رہی ہوں، اور سیرش اپنی ماں کا ساتھ دیتی ہے کہ رومی نے ہمیں دھوکہ دیا اور وہ سالم سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اور یہ سن کر سیرش حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی ماں کہتی ہے کہ اگر سالم سے وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ کر لے۔ یہ سن کر سیرش بےتاب ہو جاتی ہے۔ ادھر رومی کی ماں کھانا کھانے کے لیے اسے پوچھتی ہے لیکن رومی کہتی ہے کہ مجھے آہل کے ڈائپر لینے کے لیے باہر جانا ہے، جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ ادھر رومی آہل کی چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اچانک سالم اس کو دیکھ کر اس کے پاس آ جاتا ہے اور رومی سے حال پوچھتے ہیں، وہ اور اپولوجائز بھی کرتا ہے، لیکن رومی کہتی ہے کہ میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ اس کی ماں اگلے اتوار جو ہے وہ سالم کو دعوت دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میرے گھر آنا، یہ باتیں بیٹھ کر کریں گے۔ رومی کو گھر آ کر بہت غصہ آتا ہے، وہ غصہ آہل پر اٹھاتی ہے، جس پر اس کی ماں اسے سمجھاتی ہے، اور رومی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ سیرش کا پتہ چل گیا نا کہ سالم ادھر آتا ہے تو وہ مجھے بہت طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ اچانک سیرش عریشہ کے گھر آتی ہے اور کیس کے بارے میں پوچھتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ صدیقی انکل نے ان کا کیس لڑا، جس پر عریشہ لاتعلقی کا اظہار کرتی ہے۔ عریشہ سیرش کو یہ سب کچھ بھول جانے کو کہتی ہے، لیکن سیرش کہتی ہے کہ میں جو ہے وہ سارم کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتی ہوں۔ ادھر سارم کے گھر آتا ہے اور کہتی ہے کہ میں سارم کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لوں گی، اور ادھر سارم ان کے گھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں
کبھی اپنی اٹینشن میری کبھی اتنی بری اٹینشن نہیں تھی اس معاملے میں، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس بات کا اتنا گہرا اثر پڑے گا۔ رومی کی ماں کہتی ہے کہ سیرش نے جتنے الزام لگے نہیں ہیں اس کی وجہ سے تم ہو، اور رومی تم سے بد دل ہو گئی، جس پر سالم کہتا ہے کہ میں رومی سے ملنا چاہتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے دل سے معاف کرے۔ اب کیا ہوگا؟ کیا رومی سالم کو معاف کر دے گی؟ کیا سالم اپنی محبت کو اپنے دل میں دبا کے رکھے گا؟ کیا سالم جو سیرش میں آپ کے لیے لائی ہوں بکھریم کی اگلی کے جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ ہمیں سیرش کی ماں بہت روتی ہے اور اسے روتا دیکھ کر سیرش کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ ایک دن ہے ان کے لیے اور میں یہ ایک دن کو 29 دن کے برابر کر دوں گی۔ پاس بیٹھا سیرش کا باپ کہتا ہے کہ بس کر دو تم، اگر میں نے یہ معاملات دیکھا ہوتا تو بات یہاں تک نہ آتی، جس پر سیرش کہتی ہے کہ وہ سالم سے شادی کرنا چاہتی ہے، جس پر اس کا باپ کہتا ہے کہ شاید رومی سالم سے شادی نہ کرنا چاہتی ہو، تو سیرش کی ماں بھی رومی کے خلاف بولتی ہے، لیکن اس کا شوہر یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ادھر آہل گھر آتا ہے اور عارف شانزے کو مٹھائی دیتا ہے، جس پہ شانزے کہتی ہے کہ بھائی ہو تو ایسا، یہاں بہن پر الزام لگ رہے ہیں اور بھائی مٹھائی لے کر آ رہا ہے، جس پر رومی کا بھائی کہتا ہے کہ میری بہن بے قصور تھی، اور شانزے جب خرچے کی بات کرتی ہے تو رومی کہتی ہے کہ مجھے کچھ دن دے، میں اپنا بوجھ خود اٹھا لوں گی، آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ ادھر سالم کا باپ رومی کی تعریف کرتا ہے اور سالم اور ماہم کو معاف کر دینے کا بھی بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم دونوں اس سے دوبارہ رابطہ مت کرنا، اور اس کا باپ مشورہ دیتا ہے کہ فی الحال ہمیں رابطہ نہ کرنا چاہیے تو بہتر ہے۔ ادھر شانزے رومی کو کہتی ہے کہ ایان کے کمرے میں تم رہو گی، جس پر وہ کہتی ہے کہ امی ڈسٹرب ہو جاتی اس لیے میں وہاں رہ رہی ہوں، جس پر شانزے کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کا حق کسی اور کو ہو، تم اپنا بندوبست کہیں اور کر لو، جس پر رومی کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ رومی اداس ہو کر وہاں سیڑھیوں میں ہی بیٹھ جاتی ہے اور اگلی صبح رومی کرسی پر سو رہی ہوتی ہے کہ اس کی ماں آتی ہے، رومی کو آواز دیتی ہے اور رومی ایک دم سے چونک جاتی ہے، اور جب اس کی ماں پریشانی کی وجہ پوچھتی ہے تو رومی بہانہ بنا دیتی ہے کہ میں رات سوئی نہیں ہوں، آپ کے ساتھ سوتی ہوں تو سکون میں آ جاتی ہوں۔ اس بات پر اس کی ماں راضی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ ہی سونا، اور رومی جاب کرنے کی بھی اجازت کہتی ہیں کہ مجھے اجازت چاہیے آپ بھائی سے بات کرنا، کیونکہ بھائی میری بات تو سنے گے نہیں، میں اس لیے جاب کرنا چاہتی ہوں کہ تاکہ میرا دھیان کہیں اور لگ جائے۔ اور رومی کی ماں جب بات پوچھتی ہے تو رومی کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ گھر میں کوئی مسئلہ ہو میری وجہ سے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہارا گھر ہے، اور رومی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میرے جب سے تابش کی ڈیتھ ہوئی ہے میرے اوپر زمین بہت تنگ ہونے لگی ہے، اور میں اب کمزور نہیں ہوں، اور میں جاب کی بات کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اگلے دن سب بیٹھے ہوتے ہیں کہ شانزے کو رومی کا بھائی ڈانٹ دیتا ہے، اور رومی یہ دیکھ کر اپنے بھائی کو منع کرتی ہے، جس پہ شانزے رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، اور شانزے سوچتی ہے کہ اس کے بچے اب ہوں گے تو میں سنبھالوں گی۔ ادھر سیرش کی ماں باپ آہل سے ملنے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اے سی کے بغیر، اور سیرش کہتی ہے کہ وہ اے سی کے بغیر کیسے سوتا ہوگا، اور سیرش چال چلتی ہے کہ میں 6 مہینے کے اندر آہل کو اپنے ساتھ اتنا اٹیچ کر لوں کہ وہ رومی کو تنگ کرے گا اور وہ یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ ادھر رومی جب گھر واپس آتی ہے تو اس کی ماں دیر سے آنے کی وجہ پوچھتی ہے، جس پر وہ کہتی ہے کہ رش بہت تھا، انٹرویو کی لائن لگی ہوئی تھی، اور کہتی ہے کہ میں نے تابش بھائی کو بھیج دیا تھا، ان کی تابش کے بعد میری زندگی بہت تنگ ہو رہی ہے۔ اس کی ماں اس کو حوصلہ دیتی ہے۔ ادھر رومی کورٹ میں بچے کو ملوانے کے لیے لے کر آتی ہے، عارف وکیل سے بات کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، اور سیرش کا باپ آہل کو اٹھا کر باہر چلا جاتا ہے۔ ادھر سیرش اور رومی آپس میں آمنے سامنے کھڑی ہوتی ہے، جس پر سیرش کو رومی کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ آپ کے اوقات سے زیادہ آپ کو عزت مل گئی تھی، اسی لیے آپ کو راز نہیں آئی، جس پر رومی کہتی ہے کہ میں اب بھی اپنی اوقات میں ہوں، ڈرو اس وقت سے جب سب کے سامنے تمہاری اصلی چہرہ آئے گا۔ ادھر رومی گھر آتی ہے اور اس کی ماں پوچھتی ہے کہ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، جس پر رومی سب کچھ کلیئر کر دیتی ہے، اور ادھر سیرش کی ماں روتی ہے اور سیرش ان کو حوصلہ دیتی ہے، اور آہل کے لیے رومی اور کہتی ہے کہ آہل رومی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، رومی کو بد دعا دیتی ہے کہ تم بھی آہل کے لیے تڑپو جیسے میں تڑپ رہی ہوں، اور سیرش اپنی ماں کا ساتھ دیتی ہے کہ رومی نے ہمیں دھوکہ دیا اور وہ سالم سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور یہ سن کر سیرش حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ
اس کی ماں کہتی ہے کہ اگر سارم سے وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ کر لے۔ یہ سن کر سیرش بےتاب ہو جاتی ہے۔ ادھر رومی کی ماں کھانا کھانے کے لیے اسے پوچھتی ہے وہ، لیکن رومی کہتی ہے کہ مجھے آہل کے ڈائپر لینے کے لیے باہر جانا ہے، جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ ادھر رومی آہل کی چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اچانک سارم اس کو دیکھ کر اس کے پاس آ جاتا ہے اور رومی سے حال پوچھتے ہیں۔ وہ اور اپولوجائز بھی کرتا ہے، لیکن رومی کہتی ہے کہ میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ اس کی ماں اگلے اتوار جو ہے وہ سارم کو دعوت دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میرے گھر آنا، یہ باتیں بیٹھ کر کریں گے۔ رومی کو گھر آ کر بہت غصہ آتا ہے اور وہ غصہ آہل پر اٹھاتی ہے، جس پر اس کی ماں اسے سمجھاتی ہے اور رومی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ سیرش کا پتہ چل گیا نا کہ سارم ادھر آتا ہے تو وہ ہم مجھے بہت طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ اچانک سیرش عریشہ کے گھر آتی ہے اور کیس کے بارے میں پوچھتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ صدیقی انکل نے ان کا کیس لڑا، جس پر عریشہ لاتعلقی کا اظہار کرتی ہے۔ عریشہ سیرش کو یہ سب کچھ بھول جانے کو کہتی ہے، لیکن سیرش کہتی ہے کہ میں جو ہے وہ سارم کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتی ہوں۔ ادھر سارم کے گھر آتا ہے اور کہتی ہے کہ میں سارم کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لوں گی، اور ادھر سارم ان کے گھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری کبھی اتنی بری اٹینشن نہیں تھی اس معاملے میں، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس بات کا اتنا گہرا اثر پڑے گا۔ رومی کی ماں کہتی ہے کہ سیرش نے جتنے الزام لگے نہیں ہیں اس کی وجہ سے تم ہو، اور رومی تم سے بد دل ہو گئی، جس پر سارم کہتا ہے کہ میں رومی سے ملنا چاہتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے دل سے معاف کرے۔ اب کیا ہوگا؟ کیا رومی سارم کو معاف کر دے گی؟ کیا سارم اپنی محبت کو اپنے دل میں دبا کے رکھے گا؟ کیا سارم جو سیرش